اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب وصال کی ممانعت، حدیث نمبر 2563، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے، یعنی روزے پر روزہ رکھنے سے، کہ جس کے بیچ میں افطار نہ ہو۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے، یعنی پروردگار کی طرف سے۔ حدیث نمبر 2564، اردو ترجمہ۔ مضمون وہی ہے، فقط اتنا فرق ہے کہ آپ نے رمضان میں وصال کیا اور لوگوں نے بھی، پھر آپ نے ان کو منع کیا۔ حدیث نمبر 2565، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہوا، مگر اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2566، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے۔ تب ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وصال کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کون ہے میرے برابر میں میں تو رات کو رہتا ہوں کہ کھلاتا ہے مجھے پروردگار میرا اور پلاتا ہے۔ پھر لوگ باز نہ رہے۔ یہ کمال محبت اور اطاعت تھی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اور انہوں نے اس نہیں کو براہ شفقت سمجھا۔ وصال سے تو آپ نے ان کے ساتھ وصال کیا۔ ایک روز پھر دوسرے روز پھر چاند دیکھا گیا اور فرمایا آپ نے اگر چاند نہ ہوتا تو میں زیادہ وصال کرتا، اور یہ فرمانا آپ کا زجر و توبیخ کی راہ سے تھا جب وہ باز نہ رہے وصال سے۔ حدیث نمبر 2567، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہو وصال سے۔ تو کسی نے عرض کی کہ آپ وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے برابر نہیں ہو، میں تو رات کاٹتا ہوں اس لطف میں کہ کھلاتا ہے مجھ کو پروردگار میرا اور پلاتا ہے، اور تم اتنے ہی افعال بجا لاؤ جس کی طاقت تم رکھتے ہو۔ حدیث نمبر 2568، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہوا، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی تم کو طاقت ہو۔ حدیث نمبر 2569، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے، اور باقی وہی مضمون ہے جو عمارہ نے ابو زرعہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2570، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھتے تھے، یعنی رات کو، سو میں آیا اور آپ کے بازو پر کھڑا ہو گیا، اور دوسرا شخص آیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ایک جماعت جمع ہو گئی، یعنی 10 سے کم۔ پھر جب آپ نے ہماری سن پائی تو نماز ہلکی پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، کیا شفقت تھی امت پر۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایسی نماز پڑھی، یعنی بہت لمبی، کہ ہمارے ساتھ نہ پڑھتے تھے۔ پھر ہم نے صبح کو ذکر کیا کہ آپ کو کیا خبر ہو گئی تھی کہ رات کی ہماری اقتدا کی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اسی سبب سے تو میں نے کیا جو کچھ کیا، یعنی نماز ہلکی کی۔ پھر آپ وصال کرنے لگے، اور وہ دن آخر ماہ کے تھے تو اور لوگ بھی وصال کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا کہ وصال کرتے ہیں، تم میری مثل نہیں ہو۔ اللہ کی قسم، اگر مہینہ زیادہ ہوتا تو میں ایسا وصال کرتا کہ زیادتی کرنے والے اپنی زیادتی چھوڑ دیتے۔ حدیث نمبر 2571، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، وصال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رمضان میں، اور لوگوں نے بھی، اور آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے
آپ نے فرمایا کہ اگر مہینہ لمبا ہوتا تو میں ایسا وصال کرتا کہ حد سے بڑھنے والے اپنی زیادتی چھوڑ دیتے، یعنی ہار جاتے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب آپ سے ہارے ہوئے ہیں، تم تو میرے برابر نہیں ہو، یا فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، سچ ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک میں اس طرح رہتا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ حدیث نمبر 2572 اردو ترجمہ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا منع کیا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے رحمت کی نظر سے، اور عرض کی لوگوں نے کہ آپ تو وصال فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، مجھے تو کھلاتا ہے رب میرا اور پلاتا ہے۔ یہاں پر مؤلف علیہ رحمت نے بیاض چھوڑ دی ہے۔ باب روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز ہے بشرط یہ کہ شہوت نہ ہو۔ حدیث نمبر 2573 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی تھیں اور ہنستی تھیں۔ حدیث نمبر 2574 اردو ترجمہ۔ سفیان نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن قاسم کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے تھے روزے میں؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہا ہاں۔ حدیث نمبر 2575 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے میرا، اور وہ روزے سے ہوتے تھے، اور کون اپنی شہوت ایسی روک سکتا ہے جیسی آپ روکتے تھے۔ حدیث نمبر 2576 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے اور وہ روزے سے تھے اور اپنی حاجت کو خوب قابو میں رکھنے والے تھے۔ حدیث نمبر 2577 اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2578 اردو ترجمہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت یعنی بوس و کنار کرتے تھے اور وہ روزے دار ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 2579 اردو ترجمہ۔ اسود نے کہا میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں مباشرت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر وہ بہت اپنی حاجت کو روکنے والے تھے۔ حدیث نمبر 2580 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2581 اردو ترجمہ۔ عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خبر دی ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور آپ روزے سے تھے۔ حدیث نمبر 2582 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2583 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے روزوں کے مہینے میں۔ حدیث نمبر 2584 اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے لیکن اس میں رمضان مبارک کا بھی ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2585 اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2586 اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2587 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2588 اردو ترجمہ۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صائم بوسہ لے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ سے پوچھو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بوسہ لیتے ہیں۔ تب عمر بن ابو سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ سے معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آگاہ ہو، میں تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔ یہ تھی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر
2563 سے 2588 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔